ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، ڈاکٹر محمد شریف گرین لیوز ہرب چینل سے حاضر خدمت ہے اور آج آپ کے لیے ایک نئی ریمیڈی لایا ہے اور آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جو ہے ہمارے لائف اسٹائل کی وجہ سے جو غلط لائف اسٹائل ہے ہمارا، اس کو اختیار کرنے کی وجہ سے، یا یوں سمجھیں کہ غلط طرز زندگی گزارنے کی وجہ سے آج کل ہم پر بیماریاں جو ہیں وہ ہمراہ آور ہیں. کبھی ٹینشن ڈپریشن ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ ڈائبٹک یعنی شوگر ہو جاتی ہے، کبھی ہائپر ٹینشن بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، کبھی موٹاپا ہو جاتا ہے، کبھی ہارٹ بلاکیج ہو جاتا ہے، کبھی جو ہے مطلب ہے کہ طرح طرح کی بیماریوں میں جو کبھی کینسر ہو جاتا ہے. تو مین جو ان بیماریوں کی جڑ ہے وہ ہمارا طرز غلط لائف اسٹائل ہے. تو معاشرے میں آج کل جو ہے عمومی طور پر جو غلط لائف اسٹائل کی وجہ سے ایک چیز یعنی بیماری جو ہے وہ زیادہ ہے، موٹاپا اور وزن کا بڑھنا اور ہارٹ بلاکیج یعنی کولیسٹرول کا بڑھنا، کولیسٹرول کا زیادہ ہونا. کولیسٹرول جب زیادہ ہو جاتا ہے تو ہمارے آرٹریز کے اندر، وینز کے اندر، بلڈ ویسلز کے اندر، بلڈ کی جو کیپلریز ہیں ان کے اندر بلاکیج ہو جاتی ہے. ہمارے جسم میں دو طرح کا کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں گڈ کولیسٹرول جو کہ اچھا ہوتا ہے صحت کے لیے، اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیڈ کولیسٹرول. بیڈ کولیسٹرول جو ہوتا ہے وہ ٹرائی گلیسرائڈز ہوتے ہیں اور یہ جسم کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں اور یہ بلاکیج کا باعث بنتے ہیں. جب ان کی جسم میں زیادتی ہو جاتی ہے تو یہ بلڈ ویسلز کے اندر، آرٹریز کے اندر اور وینز کے اندر، بلڈ کیپلریز کے اندر جو ہے یہ جمنا شروع ہو جاتے ہیں. جب یہ ان کے اندر جمنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہمارے آرٹریز کے اندر، ہماری وینز کے اندر، ہماری خون کی جو نالیاں ہیں، خون کی جو رگیں ہیں، ان کے اندر بلاکیج پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہارٹ پرابلم ہوتی ہے، ہارٹ بلاک ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، وزن بڑھتا ہے، موٹاپا ہوتا ہے. تو اس طرح کی یعنی پریشانیاں نمودار ہوتی ہیں. تو ویورز، میں نے آپ کے لیے ایک نسخہ لایا ہے. یہ جو نسخہ ہے یہ ان تمام امراض کے لیے شافی ہے اور آزمودہ ہے اور بہت ہی آسان ہے اور استعمال کرنے میں بھی آسان ہے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے. اور میں اگر آپ کو مشورہ دوں کہ جتنی بیماریاں میں نے بتائی ہیں، ان ساری بیماریوں کی جو جڑ ہے ہمارا وہ جو غلط لائف اسٹائل ہے، اس غلط لائف اسٹائل کے اندر ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کثرت چائے نوشی یعنی کثرت سے چائے پینا، دودھ والی چائے، اور کثرت سے اسموکنگ کرنا، تمباکو نوشی، یہ بھی بیماریوں کی جڑ ہے. تو جو دودھ کی چائے ہم استعمال کرتے ہیں، جس کے ہم جو ہے عادی بن چکے ہیں، اس دودھ کی چائے کا میں آپ کو ریپلیسمنٹ دے رہا ہوں. دودھ کی چائے سے منع کر اس لیے نہیں سکتا کہ لوگ مجبور ہیں، چونکہ کیفین کی ہمیں عادت پڑ چکی ہے. جب کیفین کی عادت ہوتی ہے تو آدمی جو ہے وہ پھر چائے بار بار پیتا ہے. تو چائے جو ہے اس میں کچھ فائدے تو ہیں، لیکن فائدے سے نقصان اس میں زیادہ ہے، اور خاص کر دودھ والی چائے. تو میں جو چیز لے کر آیا ہوں وہ آپ چائے کی جگہ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. ویسے تو یہ جڑی بوٹی ہے، دوائی ہے، اور اس کو جو ہے ہم لوگ حکمت میں
یا نیچروپیتھی میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ان ادویات کو ملا کر کے کوٹ کے اس کا ہم لوگ جوشاندہ بناتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے جوشاندہ۔ تو جوشاندہ پینا ہے۔ اب جوشاندہ پینے کے لیے کسی کو کہا جائے تو وہ کہتا ہے مشکل ہے بھئی، کون اس کا وہ کرے بنائے، چائے تو ہر آدمی پیتا ہے، چائے ہر آدمی بناتا ہے۔ تو ہم نے ایک ایسی ہربل ٹی متعارف کرائی ہے جس کا نام ہے ہربل ٹی اینٹی کولیسٹرول اور اینٹی اوبیسٹی، اس کا نام میں نے رکھا ہے۔ تو اس سے وزن بھی کم ہوگا، بیڈ کولیسٹرول بھی کنٹرول ہوگا۔ تو اس نسخے کو ویورز استعمال کرنے سے پہلے آپ اپنا وزن کر لیں اور آپ اپنا لپڈ پروفائل کروا لیں، اپنے ٹیسٹ کروا لیں کہ آپ کا جو کولیسٹرول لیول ہے وہ کیا ہے، آپ کا وزن کتنا ہے۔ اس کے بعد آپ میرا نسخہ استعمال کریں، انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر آپ کے یعنی کولیسٹرول جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا، ہارٹ بلاکیج جو ہے اس میں فائدہ ہوگا اور وزن کم ہوگا۔ یہ میری انشاءاللہ گارنٹی ہے اگر آپ نے اس کو صحیح معنوں میں استعمال کیا۔ اب آپ قلم اور کاغذ پکڑ لیجئے اور جو میں نسخہ بتا رہا ہوں اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ میرے نسخے میں سب سے پہلے ہے، میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ، یہ لیمن گراس، یہ لیمن گراس ٹی ہوتی ہے۔ یہ چائے والوں کے پاس بھی ملتی ہے اور عام طور پہ بڑے اسٹوروں پر بھی مل جاتی ہے۔ اس کو لیمن گراس کہتے ہیں، لیمن گراس ٹی ہے ایک طرح کی۔ یہ لینی ہے آپ نے 25 گرام۔ دوسری چیز جو ہے وہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، وہ ہے گرین ٹی، جسے ہم سبز چائے کہتے ہیں۔ گرین ٹی یعنی سبز چائے، یہ آپ نے لینی ہے 100 گرام۔ تیسرا آئٹم جو ہے وہ ہے تلسی۔ یہ دیکھیں تلسی ایک پودا ہوتا ہے، آپ کو پنسار سے مل جائے گا۔ اچھا اگر پنسار سے نہیں ملتا تو آپ کسی بھی نرسری میں چلے جائیں، اس سے کہیں کہ وہ آپ کو تلسی کا پودا دے دے۔ تلسی کے پودے لے کے اس کے پتے توڑ کے صاف کر کے دھو کے اس کو سائے پہ خشک کر لیں تو تلسی کے پتے تیار ہو جائیں گے۔ تو ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جو نرسری والے ہیں بعض اوقات تلسی کی جگہ پر آپ کو وہ نیازبو دے دیتے ہیں۔ نیازبو الگ چیز ہے، تلسی جو الگ ہے۔ تلسی کو انگلش میں بیسل کہتے ہیں۔ تو تلسی ہی لینی ہے، تو تلسی لینی ہے 100 گرام۔ اور اس کے بعد چوتھے نمبر پر جو ہے وہ ہے پودینہ۔ پودینہ ہم مثالے میں گھروں میں عام طور پہ استعمال کرتے ہیں، سبزی والے کے پاس مل جاتا ہے۔ پنسار سے اگر آپ کو اچھا خشک نہ ملے تو آپ جو ہے وہ سبزی والے سے لے کے 2-4 گٹھیاں صاف کر کے دھو کے ان کو سائے پہ خشک کر لیں تو 100 گرام وہ لینا ہے۔ اور اس کے بعد جو آئٹم ہے، پودینے کے بعد جو آئٹم ہے، پودینہ آپ نے 100 گرام لینا ہے۔ اس کے بعد ہے لونگ۔ یہ لونگ ہر جگہ ملتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہوتے ہیں۔ یہ لینا ہے آپ نے 25 گرام۔ اور لونگ کے بعد چھٹا جو ہے ہمارا آئٹم ہے اسے کہتے ہیں ارجن کی چھال۔ یہ دیکھیں، یہ دیکھ لیں، یہ ہے، یہ دیکھ لیں، یہ ارجن کی چھال کہلاتی ہے۔ ارجن ایک پودا ہوتا ہے، اس کی چھال ہے، یہ آپ کو پنسار سے ملے گی۔ ارجن کی چھال لے لیں 100 گرام۔ اور 7ویں نمبر پر ہے دار چینی۔ یہ والی دار چینی دیکھیے گا، یہ باہر کی دار چینی ہے۔ یہ دار چینی باہر کی ہے، اسے سری لنکن دار چینی کہتے ہیں۔ یہ عام دار چینی نہیں ہے۔ جو عام دار چینی جو ہے ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں مثالوں کے اندر، وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہ الگ ہے اور یہ جو ہے الگ ہے۔ جو ہم عام طور پہ گھروں میں مثالوں میں جو ہے دار چینی ہم استعمال کرتے ہیں، وہ دار چینی علیحدہ ہے۔ وہ دار چینی آپ نے اس کے ساتھ استعمال نہیں کرنی۔ آپ نے اس کے ساتھ جو ہے یہ والی گول گول سی لمبی لمبی سی ڈنڈیاں ہوں گی، اس والی کو استعمال کرنی۔ یہ دونوں جو ہے آپ کو پنساری سے مل جاتی ہیں، مثالے والے سے بھی مل جاتی ہیں اور پنساری سے بھی مل جاتی ہیں۔ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ والی جو ہے جو مثالے میں ہم استعمال کرتے ہیں گھروں میں عام طور پر، یہ والی دار چینی آپ نے استعمال نہیں کرنی۔ یہ والی دار چینی استعمال نہیں کرنی، وہ والی دار چینی استعمال کرنی ہے۔ اسے کہتے ہیں باہر کی دال چینی یا سری لنکن دال چینی کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہ بھی پنسار سے ملے گی اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد 8ویں نمبر پہ ہے ہمارے پاس سونف۔ سونف یہ ہے، ہر جگہ مل جاتے ہیں، صاف ستھرے سونف 100 گرام لے لیں۔
सौंठ के बाद सब्ज इलायची है। सब्ज इलायची छोटी इलायची भी कहते हैं, सब्ज इलायची भी कहते हैं, छोटी इलायची भी इसको कहते हैं। ये घरों में आम इस्तेमाल होती है। ये ले लें 100 ग्राम। और 10वां आइटम और आखिरी आइटम है सौंठ। सौंठ अदरक होती है, गीली हो ताज़ी हो तो उसे हम अदरक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जब उसे सुखाया जाता है तो ये सौंठ बन जाता है। तो ये आपको सौंठ जो है पिंसारे से मिल जाएगा सौंठ। तो ये 10 आइटम हैं। इन 10 आइटमों के अंदर सिर्फ 2 आइटम, एक लेमन ग्रास 25 ग्राम लेना है और एक आपने जो है लौंग जो है ये 25 ग्राम लेना है। इन 2 के अलावा बाकी 8 चीजें जो है 100-100 ग्राम